بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ جھنگ جانا ہوا تو سوچا مائی ہیر کے دربار پہ بھی جانا چاہیے۔ زیادہ دور نہیں تھا، پیدل ہی چل پڑا۔ 5 منٹ بعد میں دربار پہ موجود تھا۔ بائیں طرف قبرستان ہے اور دائیں طرف لوگوں نے اپنی اپنی مختلف چیزوں کی دکانداری سجا رکھی ہے، جن میں چوڑیاں، لاکٹ اور مٹی کے برتن وغیرہ بھی شامل ہے۔ زیادہ رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ دعا مانگ کر باہر نکلا اور واپس چل پڑا۔ چلتے چلتے یوں ہی ایک نظر قبرستان کے قریب بیٹھے لوگوں پر ڈالی تو مجھے رک جانا پڑا۔ میلے کچلے کپڑوں میں وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا، تنکے سے زمین پر کچھ لکھ کر مٹا رہا تھا۔ تجسس نے قدم اس کی طرف موڑ دیے۔ میں اس کے قریب گیا تو میری پہلی نظر ہی زمین پر لکھے اس کے چند لفظوں پر پڑی۔ وہ بڑی محویت سے ان الفاظ کو تکے جا رہا تھا۔ خوبصورت اور واضح الفاظ میں زمین پر ایک نام لکھا ہوا تھا، شبو۔ میں اسے سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر سلام کیا تو اس نے ایک ادائے بے نیازی سے میری طرف دیکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50-55 سال کے قریب ہوگی۔ بابا، میں نے بیٹھتے ہی اسے مخاطب کیا۔ چلا جا ادھر سے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آ جاتے ہیں دل جلانے، جاؤ یہاں سے۔ بابا، میں نے ایک بار پھر سے پیار سے مخاطب کیا۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ کھانا؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہمیں کون پوچھے گا کھانے کو؟ ماں کے بعد کون پوچھتا ہے کہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ ان کی آنکھیں بھر آئی تھی، شاید ماں کی یاد آ گئی تھی اور گزرا ہوا وقت۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا تو چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ کھانے کے بعد جب چائے پی چکے تو میں نے ان کو سگریٹ پیش کی، جو انہوں نے خاموشی سے لے کر سلگا لی۔ تجھے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے؟ انہوں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر مجھ سے پوچھا۔ ہاں بابا، میں نے کہا، مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، اور شبو کون ہے؟ شبو کے نام پر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ شبو کے بارے میں اس کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں، پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اچھا سن، تجھے بتا دیتا ہوں سب، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دنیا میں کسی کو تو میرے دکھ کا پتہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ میرا نام چودھری اکبر ہے، چودھری اکبر۔ ہاں ہاں، انہوں نے کہکا لگایا اور لفظ چودھری پہ خاص زور دیا۔ بھلا چودھری ایسے ہوتے ہیں؟ وہ خود ہی اپنی تحقیر کرنے کے لگے۔ فقیر ہوں میں تو، فقیر، ہم سب فقیر ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ کسی نہ کسی کے فقیر، کوئی دولت کا، کوئی عزت کا، کوئی شہرت کا، اور وہ ایک لمحے کو رکے، کوئی محبت کا۔ میں بھی محبت کا فقیر ہوں۔ میرا نام اکبر ہے، اس کا نام صوبیہ تھا، مگر گھر والے پیار سے اسے شبو کے نام سے پکارتے تھے۔ صبح پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں اسکول ہی 5 تک تھا، سو شبو نے بھی بس 5 تک ہی پڑھا تھا۔ اس سے آگے اس کے باپ کی استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ شبو کو شہر والے اسکول بھیج سکتا۔ اس کے باپ کا نام نتھو کمار تھا، وہ کمہار جو اپنے باپ دادا کی طرح مٹی کے برتن بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شبو۔ وہ روز صبح موٹر سائیکل پر شہر پڑھنے جاتا تھا۔ گاؤں کے چند کھاتے پیتے گھرانوں میں اس کا گھر بھی شامل تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ 3 بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ بڑے بھائیوں کو تعلیم کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا اور اپنی زمین کے کام سنبھال لیے۔ بس اسے ہی شوق تھا کہ وہ پڑھے۔ اسے اجازت تھی کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھو۔ گاڑی ان کے گھر تھی، مگر وہ موٹر سائیکل پہ یونیورسٹی جاتا تھا۔ اسے اپنے والد اور دوسرے بھائیوں کی طرح اپنی دولت کی بے جان نمائش کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اس کا باپ اور بھائی اپنے نام کے ساتھ چودھری لگاتے تھے، مگر یہ صرف اپنا نام اکبر بتاتا تھا۔ لفظ چودھری سے اسے چڑ تھی۔
ایک شام وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے والد اور بھائی زمین کی آمدن کا حساب کتاب کر رہے تھے اور وہ بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ باہر نکل گیا۔ وہ بھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسری طرف سے نتھو کمہار آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نتھو اس تک پہنچتا، اس نے آگے بڑھ کر خود پوچھ لیا، چاچا کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں پتر، نتھو بولا، میری گھر والی بہت زیادہ گھر والی بیمار ہے۔ پنڈ کے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے جلدی شہر لے جاؤ، مگر میرے پاس کچھ نہیں جس پہ اسے لے جاؤں۔ تیرے ابا کی منت کرنے آیا تھا کہ اپنی گاڑی پہ شہر کے سرکاری ہاسپٹل تک چھوڑ آئے، بڑی مہربانی ہوگی ان کی۔ چچا تو چل، گھر چاچی کو تیار کر، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اکبر نے اسے وہیں سے واپس موڑ دیا اور واپس آ کر اپنے ابا کو ساری بات بتائی۔ ہم نے کوئی خیراتی ادارہ بنا رکھا ہے کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر چلا آئے، اس کے باپ نے ذرا غصے سے جواب دیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، گاڑی ہم نے لوگوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے نہیں لی، اس کے بڑے بھائی نے بھی اپنے والد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے بہت دلیلیں دی کہ یہ ایک نیک کام ہے، بھلا کرنا چاہیے انسانوں کو، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا جواب ملا کہ پڑھائی نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ مایوس ہو کر اس نے بائک اٹھائی اور ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوست سے گاڑی مانگ لایا۔ گاڑی لے کر وہ نتھو کمہار کے گھر پہنچا۔ گاڑی میں نتھو کے ساتھ اس کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، مگر اس نے خود کو ایک بڑی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ان کو لے کر ہسپتال گیا۔ 5-6 گھنٹے بعد ان کو واپس لے جانے کی اجازت ملی۔ وہ ان کو لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ دوائیوں کے پیسے بھی اس نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ ان کے گھر اتار کر اس نے اجازت چاہی تو نتھو بڑے ہی عاجزانہ سے لہجے میں بولا، پتر ہماری اوقات تو نہیں ہے، پر اگر چائے پی لو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ نہیں چاچا، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا، اور اس خیال سے کہ چچا نتھو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ گاڑی لاک کر کے ان کے گھر چلا گیا۔ شبو پتر اکبر کے لیے چائے بنا کر لا جلدی سے۔ نتھو کی خوشی دیدنی تھی۔ شبو جیسے ہی چائے لے کر آئی، اکبر کی نظر اس پر پڑی۔ اب تک اس نے خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھا تھا، مگر گھر اس نے صرف دوپٹہ لے لیا تھا۔ اکبر کو لگا کہ اس نے آج تک جتنے بھی حسین چہرے دیکھے تھے وہ مصنوعی تھے، حقیقی حسن اس نے آج پہلی بار نتھو کمہار کے گھر میں دیکھا تھا۔ خالص، سادہ اور معصوم حسن کا پیکر تھی وہ۔ کسی پہ دل ہارنے کے بھی کچھ مخصوص لمحے ہوتے ہیں شاید، اور وہ وہی لمحہ تھا جس میں اکبر اس پر دل ہار گیا تھا۔ وہ 6 ماہ بے چین پھرتا رہا، پھر اس نے اپنی تایا زاد بہن کے ہاتھوں اس تک پیغام پہنچایا کہ میرا جینا مرنا اب تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں تجھے ناپسند نہیں تو میرا ساتھ دو۔ موبائل کا دور نہیں تھا، ورنہ شاید اسے اتنی مشکل نہ ہوتی۔ محبت قبول کر لی گئی تھی اکبر کی۔ شبو نے اس سے کہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے بس، اگر اس میں ہمت ہے تو وہ اسے بیاہ کر لے جائے، وہ اس کا انتظار کرے گی۔ کچھ عرصہ یوں ہی پیغام رسانی کے ذریعے ایک دوسرے سے دل کے حالات بیان کیے جاتے رہے، اور پھر ایک دن ملاقات کا دن مقرر ہو گیا۔ شبو کی سہیلی کے گھر ان کی پہلی ملاقات ہوئی، پھر 2-4 ہوئی، وعدے ہوئے۔ ایک صبح گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ شبو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اکبر کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ شبو کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کے ساتھ؟ اس نے سوچا، جینے مرنے کے وعدے تو اس نے میرے ساتھ کیے تھے، پھر وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ کسی اور کے ساتھ؟ وہ بھی نہیں، اس کے دل نے نفی کی۔ وہ اتنی بھولی بھالی سی ہے، اتنے چکر باز نہیں ہو سکتی، مجھ سے وہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ مگر گئی کہاں اور کیوں؟ سوچ کر اکبر کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ گاؤں میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ اپنے رشتہ دار عورت کے ساتھ دوسرے شہر رشتہ داروں کے گھر جا رہی تھی کہ اس شہر کے بس اڈے پہ وہ عورت اسے ایک جگہ بٹھا کر گاڑی کا پتہ کرنے گئی تھی۔ واپس آئی تو شبو وہاں نہیں تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ شبو نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہوگا اور وہ وہاں سے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ شبو کو تیار کیا جا رہا تھا، کوئی خاص مہمان آنے والے تھے شاید۔ 6 مہینوں میں ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ اسے کھانے پینے کو دیا جاتا اور کسی نے بھی اسے چھوا تک نہیں تھا، بس
کچھ دن بعد کچھ مہمان آئے تھے. شبو کو تیار کر کے ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا تھا. اسے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. پھر ایک دن اس کی کوئی نیکی اس کے کام آ گئی. اس کے گھر کے بڑے چوکیدار نے اسے خاموشی سے نکال کر اڈے تک پہنچا دیا اور صبح ہوتے ہی شبو اپنے گھر پہنچ چکی تھی. گاؤں میں ایک بار پھر شور مچا کہ شبو واپس آ گئی ہے. شبو نے جو بتایا اس لب لباب یہ تھا کہ رشتہ دار عورت اس کو رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے لے گئی تھی اور اس نے شبو کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا تھا، جہاں وہ 6 مہینے رہی اور آج چوکیدار کو اس پر رحم آ گیا تو اس نے وہاں سے اس کو نکال دیا. یہ بات سچ بھی تھی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا. اس کے رشتہ دار عورت نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ شبو جھوٹ بول رہی ہے. خلقت تو کہنے کو فسانے مانگے، لوگوں کو تو ایک موضوع ہاتھ آ گیا تھا، سو سب نے شبو کو بدنام کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. کئی ایک نے تو اسے طوائف کا لقب بھی دے دیا تھا. گاؤں میں بس 3 لوگ تھے جن کو شبو کا یقین تھا، اس کے ماں باپ اور اکبر. میں شبو سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اکبر کی بات نے گھر میں گویا دھمکا کر رکھ دیا تھا اور یہ بات سب کے لیے بہت بڑی دھماکہ خیز خبر تھی. وہ شبو سے ملا تھا اور شبو نے اس سے کہا تھا کہ اکبر تو بھی مجھے نہیں. اکبر اس نے اس کی بات کاٹی تھی. مجھے یقین ہے تو پاک دامن ہے شبو، اس آوارہ سے شادی کرے گا تو. اس کے بھائی اور بھابھیوں نے نفرت اور حقارت سے کہا تھا. اس کے والد نے تو صاف کہا تھا تو اگر 6 مہینے پہلے بھی کہتا تو یہ ناممکن تھا، اور اب تو وہ 6 مہینے باہر گزار کر آئی ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ. اس کے باپ نے معنی خیز لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی. اکبر کا دل تڑپ اٹھا تھا مگر وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا. وہ کہاں ہم کہاں، بھلا نالی کی اینٹ بھی کبھی چوبارے میں آگ لگا سکتی ہے. اس کے باپ کے لہجے میں واضح نفرت اور حقارت تھی. ابا خدا کے لیے، اکبر نے تڑپ کر کہا، ایسی باتیں نہ کرے، وہ بھی انسان ہی ہے. مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ پڑھائی تیرا دماغ خراب کر دے گی، تجھے اونچے نیچے کی پہچان ہی نہیں رہنے دے گی، تو میں تجھے کبھی پڑھنے نہیں دیتا. اس کے باپ نے اپنی چودراہٹ جتائی. اکبر کو حکم ملا تھا کہ اگر شبو سے شادی پہ قائم ہو تو گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو، اور اس نے اپنی محبت کی بجائے گھر چھوڑنے کو ترجیح دی تھی. وہ وہاں سے سیدھا دوسرے شہر اپنے ماموں کے گھر چلا گیا. کچھ دن بعد وہ واپس آیا اور شبو کے باپ کے پاس گیا. شاید شبو کا باپ راضی ہو بھی جاتا مگر اسے اکبر کے باپ کا پیغام مل گیا تھا کہ نالی کی اینٹ چوبارے میں لگانے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام برا ہوگا. شبو کی شادی کر دی گئی تھی. اس کا شوہر نہ صرف عمر میں اس سے بڑا تھا بلکہ پہلے سے شادی شدہ تھا. بیوی کو طلاق دے رکھی تھی. اکبر کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا. وہ شہر شہر آوارہ گردی کرتا رہا. نہ اسے کھانے کی فکر تھی نہ رہنے کی. زندگی در بدر لیے پھرتی رہی اسے. کچھ دن سے وہ یہاں اس دربار پر تھا. چودھری اکبر نام ہے میرا. اس نے بات ختم کی اور نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا. آنسو اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں. دل پہ چوٹ سی لگی تھی. پتہ ہے وہ مجھ سے مخاطب ہوا. شبو نے جب کہا تھا کہ اکبر تجھے مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں، تو میں نے اسے جواب دیا تھا کہ شبو مجھے تیری پاک دامنی پہ اتنا یقین ہے کہ میرا ایمان ہے کہ تیرے دامن پر فرشتے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور وہ یہ بات سن کر بے حد روئی تھی. اس نے کہا تھا کہ اکبر مجھے میری محبت کا صلہ مل گیا ہے، میں سکون سے مر سکوں گی، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پاگل تھی وہ دھیرے سے بولا تھا. محبت بھی کبھی بے یقینی والی ہوتی ہے. وہ مسکرایا. اگر دل سے محبت ہو، محبت بھی کبھی داغدار ہو سکتی ہے. بھلا محبت تو ہوتی ہی پاک دامن ہے. اور میں سوچ رہا تھا ہی رانجھے جیسی محبت کرنے والے، تجھے کیا پتا وہ پاک دامن محبتیں اب زمانے میں نایاب ہیں.